بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کی دنیا سے آپ کو لبابہ حیدر کا سلام۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی یادداشتوں میں سے ایک کہانی پیش خدمت ہے جس کا نام ہے بیساکھی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پارٹ 1۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ موسم کی شدت کاروبار زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ دل یہی چاہتا ہے کہ گھر سے باہر قدم نہ نکالے، جو ہوتا ہے ہو جائے کا سوچ کر انسان کسی گوشہ عافیت میں دبک کر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن میرے پیشے کے تقاضے ایسی من مانی اور تن آسانی کی اجازت نہیں دیتے۔ فرض کی راہ میں ہر رکاوٹ اور مشکل کو توڑ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ موسم کی خرابی اور حالات کی سنگینی میرے پیشے پر کسی بھی طور اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ وہ موسم سرما کی ایک ٹھنڈی ٹھار صبح تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جنوری کا پہلا یا دوسرا ہفتہ تھا۔ ان دنوں سردی اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور اس سال تو موسم سرما بڑی آن بان سے وارد ہوا تھا۔ اکتوبر کے آغاز سے ہی فضا میں ٹھنڈک رچ بس گئی تھی۔ آثار و اطوار سے یہی لگتا تھا کہ اس بار موسم سرما مارچ تک کھینچا چلا جائے گا۔ اس حوالے سے جنوری کا وسط بہت ہی شدید ہو گیا تھا۔ رگوں میں خون منجمد کر دینے والی سردی نے کاروبار حیات کے ساتھ ہی حواس اور احساسات کو بھی معطل کر کے رکھ دیا تھا۔ جیسا کہ میں اوپر ذکر کر چکا ہوں، میرا پیشہ ان حالات میں بھی کسی نرمی اور سستی کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا میں اس برفیلی صبح بھی حسب معمول تیار ہوا اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے حوالدار نبی جان میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر گمبھیرتا دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ استفسار کرتا، وہ اضطراری لہجے میں بولا، ملک صاحب، اچھا ہوا جی آپ آ گئے، ورنہ میں تو آپ کے کوارٹر کی طرف آ رہا تھا۔ کیوں بھائی؟ میں پوری طرح حوالدار کی جانب متوجہ ہو گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے جناب، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ ہوا کیا ہے آخر؟ ایک عورت قتل ہو گئی ہے جناب۔ کون عورت؟ یہ قتل کہاں، کس جگہ ہوا ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ عورت کا نام آبدہ بتایا جاتا ہے جی۔ اس کی لاش ادھر بیری والے کنویں کے پاس پڑی ہے۔ بیری والا کنواں؟ وہ کنواں جو ریلوے لائن کے اس پار کھیتوں میں ہے؟ جی ہاں، میں ایسی کھو کی بات کر رہا ہوں جی، وہ تصدیقی انداز میں بولا۔ میں ان دنوں قصبہ رائے پور کے تھانے میں تعینات تھا، اور یہاں میری تعیناتی کو ابھی صرف 3 ماہ ہوئے تھے۔ لہٰذا میں یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں اس علاقے اور وہاں کے بسنے والے لوگوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ قصبہ دراصل ایک سڑک اور ریلوے لائن کے بیچ واقع تھا۔ ہمارا تھانہ سڑک کے کنارے بس اسٹاپ کے ساتھ تھا۔ ریلوے لائن کی دوسری طرف سرسبز و شاداب کھیتوں کا ایک وسیع و عریض سلسلہ تاحد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ ریلوے لائن سے ایک کچی پگڈنڈی کھیتوں کی سمت جاتی تھی۔ مذکورہ بیری والا کنواں اسی پگڈنڈی کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے حوالدار نبی جان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، یہ عورت کے قتل کی اطلاع کون لے کر آیا ہے؟ آیا تھا، حوالدار نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ اس بندے کا نام مرتضیٰ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس گیا ہے۔ مرتضیٰ اسی قصبے کا رہنے والا ہے۔ اس کا گھر مقتول عورت کے گھر کے نزدیک ہی ہے۔ مرتضیٰ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، اس لیے وہ فوراً واپس چلا گیا۔ مرتضیٰ نے مقتول عورت کے بارے میں اور کیا کیا بتایا ہے؟ اس عورت کا نام آبدہ ہے جی، عمر 30 کے قریب، اور وہ ایک شادی شدہ عورت تھی۔ اس کی ایک 4 سالہ بچی بھی ہے۔ مقتولہ کا خاوند ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ کیا ایسائی سکندر علی آ چکا ہے؟ نہیں جناب، وہ آج ذرا دیر سے آئے گا۔ اس کا بچہ کل سے بیمار ہے، وہ رات جاتے ہوئے مجھے بتا کر گیا تھا۔ ASI سکندر علی کی رہائش اسی قصبے میں تھی، چنانچہ اگر تھانے میں کسی قسم کی ایمرجنسی نہ ہوتی تو وہ رات کو اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ شخص ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ سکندر علی کا بیٹا ساجد بیمار ہے۔ میں نے حوالدار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نبی جان، 10-15 منٹ میں نکلنے کی تیاری کر لو، تم میرے ساتھ وقوع پر جاؤ گے۔ اوکے ملک صاحب، اس نے فرما برداری سے کہا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ نبی جان اپنے قد بد اور جسمانی ساخت سے پولیس والا نظر نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی شخص اسے یونیفارم کے بغیر دیکھتا تو اسے یقین نہ آتا کہ وہ پولیس والا ہے، بلکہ حوالدار ہے۔ لیکن نبی جان اپنے کام کا ماہر اور بڑا مستعد پولیس اہلکار تھا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے لگ بھگ 3 ماہ ہوئے تھے، اور اس عرصے کے دوران میں یہ پہلی سنگین واردات میرے ہاتھ لگی تھی، ورنہ اب تک تو چھوٹے موٹے جھگڑے اور چوری چکاری کے کیس ہی نمٹانے کا موقع ملا تھا۔ قتل کی اس واردات کا سن کر میرے رگوں پے میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، اور مجھے امید تھی کہ اس معاملے میں ہاتھ پاؤں کھولنے کا خوب موقع ملے گا۔ اس وقت میرا ذہن برق رفتاری سے مصروف عمل تھا۔ جیسے ہی نبی جان نے تیاری کی اطلاع دی، ہم دونوں تھانے سے نکل کر جائے وقوع کی سمت روانہ ہو گئے۔ نیم پختہ سڑک
قصبے کے شمال میں اور ریلوے لائن جنوب میں واقع تھی، جبکہ بیری والا کنواں ریلوے لائن کے جنوب میں کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی کے کنارے پر تھا۔ ہمیں جائے واردات پر پہنچنے میں بمشکل 10 منٹ لگے ہوں گے۔ اس کنویں کو بیری والا کھو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ایک قدیم اور کنگ سائز بیری کے نیچے واقع تھا۔ بیری کے درخت کی بہت سی شاخیں مذکورہ کنویں کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھیں۔ جب میں حوالدار نبی جان کی ہمراہی میں موقع واردات پر پہنچا تو وہاں درجن بھر افراد کو موجود پایا۔ ان کا تعلق اسی گاؤں سے تھا۔ پولیس کو باوردی دیکھا تو وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ میں فوراً عورت کی لاش کے قریب چلا گیا اور بغور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ کنویں کے منڈیر کے ساتھ ہی کچھ زمین پر آڑی ترچھی پڑی تھی۔ پہلی ہی نظر میں مجھے یقین ہو گیا کہ زندگی اس سے روٹ کر بہت دور جا چکی ہے۔ میں نے مقتولہ کی عمر کا اندازہ 28 اور 30 کے درمیان قائم کیا۔ وہ بلا شبہ ایک حسین و جمیل عورت تھی، لیکن ان لمحات میں اس کی خوبصورتی اور رعنائی مان پڑ چکی تھی۔ اس کے بدن پر سرخ رنگ کا فلانیل کا لباس تھا جس پر چھوٹے چھوٹے سیاہ پھول بنے ہوئے تھے۔ پاؤں میں بند جوتی تھی جس کا رنگ سیاہ تھا۔ اس کی لاش کے قریب ہی گہرے نیلے رنگ کی گرم شال بھی پڑی نظر آ رہی تھی۔ یہ شال موت کے منہ میں جانے سے قبل یقیناً اس نے اوڑھ رکھی تھی۔ مقتولہ کی ایک کلائی میں پیلے رنگ کی بلوری چوڑیاں نظر آ رہی تھیں اور 2-3 ٹوٹی ہوئی چوڑیاں لاش کے قریبی زمین پر بھی پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے لباس اور زمین پر گرنے کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں موت سے لڑتے ہوئے اس نے بڑی جدوجہد کی تھی۔ اس کا فلانیل کا لباس جگہ جگہ سے گرد آلود ہو رہا تھا۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ فلانیل ایک گرم اونی کپڑا ہوتا ہے جسے گاؤں دیہات میں اور بعض اوقات شہروں میں بھی فلالین کہا جاتا ہے۔ میں عابدہ کی لاش کے قریب زمین پر اکڑو بیٹھ گیا اور بڑی باریک بینی سے اس کی گردن کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی گردن کی حالت کسی نارمل گردن سے بہت مختلف دکھائی دے رہی تھی، اور پہلی ہی نگاہ میں مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ اسی گردن کو دبا کر عابدہ نامی اس عورت کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے اس بات کا بھی بخوبی اندازہ لگا لیا کہ مقتولہ کی گردن دبانے کے لیے کسی مضبوط رسی وغیرہ کا استعمال کیا گیا تھا۔ گردن کے محیط پر رسی کے مخصوص دباؤ کے واضح اثرات دیکھے جا سکتے تھے۔ لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا، پھر حوالدار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نبی جان، تم جائے وقوع کے گرد و پیش کا اچھی طرح جائزہ لے لو۔ جو حکم ملک صاحب۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں وہاں موجود لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولا، تم میں سے اس بدنصیب کا رشتہ دار کون ہے؟ ہمارے آنے سے پہلے وہ لوگ عورت کی لاش کے قریب جمع تھے، مگر ہمیں دیکھتے ہی وہ کنویں سے دور ہٹ گئے تھے۔ میری پکار پر 50-55 سال کا ایک شخص آگے بڑھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، میرا نام وزیر علی ہے، میں عابدہ کا سسر ہوں جی۔ وزیر علی متناسب قد اور بھاری جسم کا مالک تھا، رنگ سانولا اور توند نکلی ہوئی، سر کے بال کافی حد تک اڑ چکے تھے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وزیر علی سے کوئی سوال کرتا، ایک صحت مند شخص تیزی سے آگے آیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا، جناب تھانے دار صاحب، میرا نام راشد ہے جی، یہ عابدہ میری چھوٹی بہن ہے، میرا مطلب ہے میری بہن تھی۔ میں نے چونک کر باری باری وزیر علی اور راشد کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں میرے سوال کے جواب پر پورے اترتے تھے، یعنی وہ مقتولہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ راشد ایک مضبوط کاٹھی کا مالک شخص تھا، رنگ گورا اور عمر 40 کے قریب تھی۔ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ مقتولہ عابدہ اسی قصبے کی رہنے والی تھی اور اس کا خاوند روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی خاطر میں نے مقتولہ کے بڑے بھائی سے پوچھ لیا، راشد، کیا تم بھی ادھر رائے پور میں ہی رہتے ہو؟ جی ہاں، ہم پچھلی 3 پیڑھیوں سے اسی گاؤں کے وسینک ہیں جناب۔ وزیر علی کا گھر جنوبی سندھ ریلوے لائن کے قریب ہے اور میں شمالی جانب رہتا ہوں۔ آپ تھانے سے آئیں تو پہلے میرا گھر پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں تم دونوں سے بعد میں باری باری بات کروں گا، پہلے موقع کی ضروری کارروائی مکمل ہو جائے۔ وہ دونوں خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ ان کے مابین کوئی خوشگوار تعلقات نہیں تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے کھچے کھچے نظر آتے تھے اور کوشش کر کے ذرا دور دور کھڑے ہوئے تھے۔ میں ان کی باہمی رنجش کو نوٹ کیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ میں نے لوگوں کو موقع واردات سے اس لیے بھی دور ہٹا دیا تھا کہ عین ممکن تھا مجھے قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کھرا وغیرہ اٹھانے کی ضرورت پیش آ جاتی۔ میں نے موقع پر موجود دیگر افراد سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن وہ اس واقعے یا قاتل کے حوالے سے کوئی اہم بات نہ بتا سکے۔ مجھے امید تھی کہ راشد اور وزیر علی سے ہونے والی بات چیت ضرور نتیجہ خیز ثابت ہوتی۔ ان دونوں کے دلوں اور ذہنوں میں پائے جانے والے تفاوت کو میں نے بڑی وضاحت سے نوٹ کیا جب ہی میں نے ان سے الگ الگ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
میں اس پوچھ تاچھ میں ہی مصروف تھا کہ حوالدار تیز قدموں سے چلتا ہوا میری طرف آ گیا۔ اس کے چہرے سے دبا دبا جوش جھلک رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو نمایاں کر رکھا تھا اور مجھے اس کے ہاتھوں میں دبی ایک رسی نظر آ رہی تھی۔ میں پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ میرے قریب آ کر ہیجان خیز لہجے میں بولا، ملک صاحب یہ دیکھیں کیا ملا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مذکورہ رسی میری طرف بڑھا دی۔ وہ ایک بٹی ہوئی ایسی رسی تھی جو عام طور پر چارپائی کے ادوائن وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ہلکے بھورے رنگ کی اس رسی کی لمبائی میرے اندازے کے مطابق 9 یا 10 گرہ رہی ہوگی، تقریباً 20-22 انچ۔ میں مقتولہ کی گردن کا تفصیلی جائزہ لے چکا تھا، لہٰذا اس رسی کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا اور پہلا خیال یہی ابھرا کہ آبدہ کا گلا اسی رسی کی مدد سے دبایا گیا ہوگا۔ یہ میرا ایک فوری تاثر تھا، حالانکہ نبی جان نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، تاہم میرے اس تاثر کے قیام میں حوالدار کے جوش و جذبے کا اغلب ہاتھ تھا۔ مجھے یقین تھا وہ بھی میرے ہی انداز میں سوچ رہا تھا۔ میں نے مذکورہ رسی اس کے ہاتھ سے لے لی اور پھر اسے اپنے ہاتھوں میں گھما پھرا کر نبی جان سے پوچھا، یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ جناب یہ کنویں کی پرلی طرف پڑی ملی ہے، ادھر کھیتوں میں یہ لگ بھگ 20 فٹ کے فاصلے پر پڑی تھی۔ جو کچی پگڈنڈی ریلوے لائن سے کھیتوں کی سمت آتی تھی اس کا زاویہ جنوب مغرب میں بنتا تھا اور بیری والا کنواں مذکورہ پگڈنڈی سے مغرب میں 30 فٹ کے فاصلے پر واقع تھا، جبکہ رسی کے حوالے سے حوالدار نے جس سمت اشارہ کیا تھا وہ کھیتوں اور ریلوے لائن کا درمیانی حصہ تھا، یعنی کنویں سے 20 فٹ دور ریلوے لائن کی جانب۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج نہیں تھا، یا یوں سمجھے کہ رواج عام نہیں ہوا تھا، اور اگر کوئی پولیس آفیسر کسی بھی طرح کوشش کر کے یہ کام سر انجام دے بھی ڈالتا تو عدالت اس کی کارکردگی کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی جیسا کہ آج کل دی جاتی ہے۔ اس ثبوت کو سرسری انداز میں لیا جاتا تھا، لہٰذا تفتیشی افسر فنگر پرنٹس کے بکھیڑوں میں پڑنا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے حوالدار کے ذہن کا احوال جاننے کے لیے رسی اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، نبی جان کیا تمہارے خیال میں رسی اعلیٰ قتل کی حیثیت کی حامل ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میں تو اسی انداز میں سوچ رہا ہوں۔ آپ نے مقتولہ کی گردن کی حالت دیکھی ہے نا؟ بڑی اچھی طرح دیکھی ہے نبی جان۔ وہ معنی خیز انداز میں سر کو اثباتی جنبش دے کر رہ گیا۔ میں نے آئندہ چند منٹ میں حوالدار کی مدد سے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا، پھر کنویں کے آس پاس کا وہ حصہ حصار زدہ بنا دیا جہاں سے قاتل کے سراغ کے سلسلے میں کھرا وغیرہ ملنے کے روشن امکانات تھے۔ اس مقصد کے لیے میں نے کھونٹے اور رسی منگوا کر مطلوبہ حصے کے گرد ایک باڑ سی کھینچ دی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے مقتولہ کی لاش کو سرکاری اسپتال بھجوانے کا بندوبست کیا اور اس کے ورثہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وزیر علی اور راشد ہی ایسی دو پارٹیاں تھیں جن سے پوچھ گچھ کے نتیجے میں کوئی ایسی بات سامنے آ سکتی تھی جو قتل کے اس کیس کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، میں نے ان دونوں افراد کے درمیان اچھا خاصا تناؤ محسوس کیا تھا۔ یہی تناؤ اس مرحلے پر بھی ایک مسابقت کی صورت میں ابھر کر سامنے آ گیا۔ راشد نے کہا، تھانے دار صاحب پہلے آپ مجھ سے سوال جواب کریں۔ آبدہ میری چھوٹی بہن تھی، میں آپ کو زیادہ بہتر طور پر بتا سکتا ہوں کہ اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ وہ میرے بیٹے کی گھر والی تھی، میری بہو اور میری اکلوتی پوتی کی ماں تھی۔ آپ اس کے بارے میں مجھ سے پہلے پوچھ گچھ کریں جی، تاکہ آپ لوگ آپس پہ جھگڑا نہ کریں، ورنہ اصل معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ میں تم دونوں کو بولنے کا پورا موقع دوں گا، لیکن ایک اصول کے تحت۔ کیسا اصول جی؟ وزیر علی نے الجھن زدہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ موسم کی سختی اس بات کی اجازت اور رعایت نہیں دیتی کہ یہاں کھلی فضا میں کچہری لگا کر مزید قیام کیا جائے۔ ہمیں کسی گھر کے اندر بیٹھ کر صبر و سکون سے بات کرنا چاہیے۔ لہٰذا جس کا گھر جائے وقوع سے قریب ہے پہلے میں اس کا بیان لوں گا، اس کے بعد دوسرے کی باری آئے گی۔ میرا فیصلہ سن کر وزیر علی مطمئن دکھائی دینے لگا، کیونکہ قرعہ سوال اس کے نام نکل آیا تھا۔ وہ ریلوے لائن کی دوسری طرف رہتا تھا، جبکہ راشد کا گھر قصبے کے دوسرے سرے پر میرے تھانے کے نزدیک تھا۔ وہ اس فیصلے پر برا سا منہ بنا کر رہ گیا، تاہم اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، راشد مجھے پوری طرح اس بات کا احساس ہے کہ یہ سانحہ تمہارے لیے کتنا تکلیف دہ ہے۔ میں تمہارے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں۔ تم اطمینان سے اپنے گھر جاؤ، میں وزیر علی سے فارغ ہو کر سیدھا تمہارے پاس آتا ہوں۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرا تم لوگوں سے وعدہ ہے کہ میں بہت جلد آبدہ کے قاتل کو گرفتار کر کے عدالت کے حوالے کر دوں گا، اور اپنی سی کوشش کر کے اسے ایسی عبرتناک سزا دلواؤں گا کہ تم لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ میں جان ہارنے والی آبدہ کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن اس کے قاتل کو تلاش کر کے کیفر کردار تک پہنچانا میرا فرض ہے۔ میرے ان مبنی بر حقیقت عزائم نے دونوں پارٹیوں کو مطمئن کر دیا۔
میں وزیر علی اور راشد کو دو پارٹیاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کے درمیان خفگی اور ناراضگی کی ایک لکیر سے کھینچی دیکھی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا اس لکیر کی مضبوطی اور اہمیت کیا ہے۔ یہ تو ان کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد ہی معلوم کیا جا سکتا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ اپنے اس مقصد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میں مقتولہ عابدہ کے سسر وزیر علی کے ہمراہ اس کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ حوالدار نبی جان کو میں نے مقتولہ کی لاش کے ساتھ سرکاری اسپتال روانہ کر دیا تھا، لہٰذا اس وقت میں اکیلا ہی تھا۔ نبی جان اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا تھانے جاتا۔ وزیر علی کے گھر ریلوے پٹری پر کھڑے ہو کر دیکھا جا سکتا تھا۔ ریلوے لائن اور اس کے گھر کے درمیان کم و بیش 50-60 گز کا فاصلہ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو ٹرین میں بیٹھ کر سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے ریلوے لائن کے آس پاس اس نوعیت کے گاؤں دیہات ضرور آباد دیکھے ہوں گے۔ وہ ایک لوکل ٹرین کا ریلوے ٹریک تھا جو دن میں صرف ایک مرتبہ وہاں سے گزرتی تھی۔ زیادہ تر مال گاڑیوں نے ہی اس پٹری کو اپنی گزرگاہ بنا رکھا تھا۔ وزیر علی کا گھر ایک روایتی کچا مکان تھا۔ ریلوے لائن کی طرف پائے جانے والے اکثر مکانات کے آگے چھوٹے موٹے باغیچے اور سبزیوں وغیرہ کی کیاریاں بنی دکھائی دیتی ہیں۔ گاؤں دیہات کے لوگ بہت سی اشیاء ضرورت میں خود کفیل ہوتے ہیں اور گنتی کی چیزیں ہی انہیں خریدنا پڑتی ہیں۔ ان کاموں کے لیے ان میں ذوق و شوق بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس وافر وقت بھی موجود ہوتا ہے۔ شہر کی زندگی اتنی مصروف ہوتی ہے کہ بعض اوقات شیو بنانے اور کپڑے استری کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ سبزی ترکاری گھر میں یا گھر کے باہر تو اگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اعتدال انسانی زندگی کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں توازن ہونا چاہیے۔ ہم چند چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اتنی تیز رفتاری سے بھاگتے ہیں کہ بہت سی اشیاء سے محروم رہ جاتے ہیں جن میں صحت اور سکون سر فہرست ہے۔ اس محرومی میں صحت کا قصور ہے، نہ ہی سکون کا اور نہ ہی کسی اور کا۔ انسان دراصل اپنی ہی خواہشات اور فیصلوں کا اسیر ہے۔ یہ مجھے راستے میں ہی پتہ چل چکا تھا کہ وزیر علی ایک دکاندار ہے۔ قصبے کے مین بازار میں اس کی پرچون کی دکان تھی۔ گھر میں بسنے والے افراد کی تعداد بھی محدود تھی، یعنی خود وزیر علی، اس کی بیوی ملکہ، بہو عابدہ جو اب اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کی باسی ہو چکی تھی، عابدہ کی 4 سالہ بیٹی فاخرہ، اور بس۔ وزیر علی کا اکلوتا بیٹا مشتاق روزگار کے سلسلے میں پاکستان سے باہر گیا ہوا تھا۔ وزیر علی نے بتایا کہ وہ عراق میں ہے اور کسی میکینیکل فرم میں کام کرتا ہے۔ وزیر نے مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں بٹھایا۔ اس کی بیوی ملکہ بھی وہیں آ گئی۔ فاخرہ اپنے ہم عمر بچوں کے ہمراہ باہر کھیل رہی تھی۔ وہ اس صحنے کی حقیقت اور سنگینی سے ظاہر ہے اس طرح آگاہ نہیں تھی جیسے کوئی عاقل بالغ انسان ہو سکتا ہے۔ ملکہ کی عمر 50 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ گول چہرے والی ایک گوری چٹی اور فربا عورت تھی۔ بعد ازاں تفصیلی گفتگو کے نتیجے میں مجھے معلوم ہوا کہ پہلے بیٹے مشتاق کی پیدائش کے وقت کوئی زچگانہ پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی اور یوں آئندہ کے لیے ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی۔ مشتاق ان کی اکلوتی اولاد تھا اور وہ پچھلے 3 سال سے عراق میں تھا۔ ملکہ اور وزیر علی عابدہ کی المناک موت پر بڑے غمزدہ نظر آتے تھے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اس سانحے کے حوالے سے ہمدردی کا اظہار کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں بہت جلد ان کی بہو کے قاتل کو نہ صرف ڈھونڈ نکالوں گا بلکہ اسے کیفر کردار تک بھی پہنچاؤں گا۔ ملکہ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، سمجھ میں نہیں آ رہا عابدہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے اس بات کا پتہ چلانا ہوگا کہ آپ لوگوں کی بہو بیری والے کنویں تک پہنچی کیسے؟ وہ اپنی مرضی سے گئی یا اسے زبردستی وہاں لے جایا گیا؟ وہ وہاں کس سے ملنے گئی تھی؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ اور اسی طرح کی دیگر سوالات کے جواب آپ مجھے دیں گے کیونکہ مقتولہ آپ کے پاس آپ کے گھر میں رہتی تھی۔ یہ تو ممکن نہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں تھانے دار صاحب، میرے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا، یہ سب کیسے اور کیا ہو گیا؟ وزیر علی نے گھگیائی ہوئی آواز میں کہا، ایک بات تو طے ہے کہ آپ کی بہو کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس کی گردن کی حالت تم نے بھی دیکھی ہے وزیر علی۔ مقتولہ کی لاش جس آڑے ٹیڑھے انداز میں کچی زمین پر بے ترتیب پڑی تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے زندگی کو الوداع کہتے ہوئے اس نے موت سے لڑنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی پیش نہ چلی اور قاتل اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اگر آپ لوگ مجھ سے تعاون نہیں کریں گے تو اس کیس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ میں نے راشد کے تیور دیکھے ہیں، وہ آپ لوگوں سے خاصا خفا نظر آتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کا کوئی بیان آپ کو کسی بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ مجھ سے کچھ نہ چھپائیں۔ حقیقت سے آپ لوگ جس حد تک واقف ہیں مجھے بھی آگاہ کر دیں۔
बसूरत दीगर मुझे राशिद की बात बड़ी तवज्जो से सुनना पड़ेगी और उसकी बात पर कान भी धरना पड़ेंगे। मेरे अंदाज में ख़ास किस्म की धमकी छुपी हुई थी। वो मुझे भूलकर परेशान नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों के तासुरात से वाज़ेह होता था कि वो खुद को किसी बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। फौरी तौर पर मैं फ़ैसला ना कर सका कि वो कोई अहम बात मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे या फिर उन्हें वाकई किसी बात का इल्म नहीं था। उन्हें मुतज़ब्ज़ब, फ़िक्रमंद और उलझा हुआ देखा तो मैं उठ खड़ा हुआ। मैं मकतूला के कमरे का मुआयना करना चाहता हूँ। मेरी तकलीद में वज़ीर अली भी खड़े होते हुए बोला, आप मेरे साथ आए जी। मैं उसके पीछे चल पड़ा। वज़ीर अली का घर लगभग 5 मरला कतई ज़मीन पर बना हुआ था। कराची के रहायशी उसे 130 गज के प्लॉट पर तामीर शुदा मकान समझ लें। मकान के इब्तदाई हिस्से में एक छोटी सी बैठक बनी हुई थी जहाँ से मैं अभी उठा था। बैठक के पहलू में ड्योढ़ी यानी घर का दाखिली रास्ता था। बैठक में आमदोरफ्त के लिए 2 दरवाजे थे, एक ड्योढ़ी की जानिब और दूसरा घर के सहन की तरफ। घर का सहन और बरामदा एक दूसरे के आमने सामने थे। निस्बतन नीची छत वाला बावर्ची खाना और गुसल खाना वगैरह सहन वाली दीवार के साथ तामीर किए गए थे, जबकि बरामदे के इख्तिताम पर 2 कमरे बने हुए थे, जिनमें एक मुरब्बा शक्ल का और दूसरा मुस्ततिल सूरत का था। चौकोर कमरे में वज़ीर अली और उसकी बीवी मलिका की रिहाइश थी, जबकि लंबूतरे कमरे में मकतूला आबदा अपनी 4 साला बेटी फ़ाखरा के साथ रहती थी। वज़ीर अली मुझे आबदा के कमरे में ले आया। वो कमरा अपने अंदरूनी माहौल और अशिया के हवाले से बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि गांव देहात के घरों के कमरे हुआ करते थे। कमरे के वस्त में 2 चारपाइयाँ पहलू ब पहलू बिछी हुई थीं और दीगर साजो सामान भी अपनी अपनी जगह पर रखा नज़र आ रहा था। कमरे में आमदोरफ्त के लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। दरवाजे वाली दीवार में एक बड़ी सी खिड़की भी मौजूद थी। ये खिड़की और दरवाज़ा बाहर सहन में खुलते थे। मकतूला के कमरे की सामने वाली दीवार पर एक फ्रेम शुदा तस्वीर भी आवेज़ा थी, जिसमें एक मर्द और एक औरत जुड़कर बैठे दिखाई दे रहे थे। औरत को तो मैंने फ़ौरन पहचान लिया। वो मकतूला आबदा के सिवा और कोई नहीं हो सकती थी, जबकि तस्वीर में नज़र आने वाला मर्द यकीनन मकतूला का शौहर मुश्ताक था। मैंने अपने अंदाजे की तस्दीक की खातिर फ्रेम की जानिब इशारा करते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा मुश्ताक है? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना थानेदार साहब। ये फ़ोटो उनकी शादी के फ़ौरन बाद की है। उस वक़्त फ़ाखरा पैदा नहीं हुई थी। फ़ाखरा उनकी शादी के 2 साल बाद इस दुनिया में आई थी। अब माशाल्लाह वो पूरे 4 साल की हो गई है और मुश्ताक को इराक़ का लगभग 3 साल हो गए हैं। मैंने फूले हुए गालों वाले मुश्ताक की तस्वीर को घूरते हुए कहा। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुश्ताक एक पस्ता कामत और फरबा शख्स होना चाहिए था। वज़ीर ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जी हाँ, फ़ाखरा 1 बरस की थी जब मुश्ताक को बाहर के मुल्क जाने का मौका मिल गया। मैंने उस पर ज़ोर दिया कि वो उस मौके से फ़ायदा उठाने में एक लम्हे की देरी ना लगाए। अगर वो चंद साल मुल्क से बाहर लगा आएगा ना, तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। मेरी बात उसकी समझ में आ गई और वो इराक़ चला गया। क्या इन 3 सालों में तुम्हारा बेटा मिलने के लिए पाकिस्तान आया है? मैंने वज़ीर अली से सवाल किया। ये इस दौर का वाक़या है जब बैरून मुल्क जाकर रोज़ी कमाने के रुझान का अभी आगाज़ ही हुआ था। ख़ास तौर पर गांव देहात में रहने वालों के लिए बिल्कुल एक नया और सनसनीखेज़ तजुर्बा था। आम तौर पर लोग लेबर में जाते थे। बहुत ही कम ऐसे होते थे जिन्हें किसी टेक्निकल शोबे में किस्मत आजमाई का मौका मिलता था, और मुश्ताक उन्हीं खुशनसीबों में से एक था। वो इराक़ की किसी मैकेनिकल फर्म में मशीन मैन की हैसियत से मुलाजिम था। वज़ीर अली ने जवाब दिया, नहीं जनाब, वो इन 3 सालों में हमसे मिलने के लिए एक मरतबा भी यहाँ नहीं आया। अलबत्ता 2-3 माह में उसकी खैरियत का ख़त आ जाता है और जवाब में हम भी उसे ख़त लिख देते हैं। बात दरअसल ये है कि वो 5 साल का अज़्म लेकर इराक़ गया था और प्रोग्राम यही था कि इन 5 सालों में वो खूब मेहनत करेगा। वो इतना जमा कर लेगा कि यहाँ वापस आने के बाद उसे किसी किस्म की मोहताजी नहीं रहेगी। वो बड़ी आसानी से कोई भी कारोबार शुरू कर लेगा। लेकिन उसने जुमला नामुकम्मल छोड़कर एक अफसरदा सी सांस खारिज की, फिर दिलगिरफ्ता लहजे में बोला, लेकिन इस वाक़े के बाद तो मुश्ताक को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। मैं आज या कल किसी वक्त बड़े डाकखाने जाकर मुश्ताक को तार भेजता हूँ ताकि वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ आ जाए। वज़ीर अली के अदा किए हुए एक एक अल्फाज से परेशानी टपकती थी। कत्ल की इस वारदात ने उसे हिला कर रख दिया था। मैंने उसकी कैफियत के पेश नज़र दोस्ताना लहजे में कहा, वज़ीर अली, तुम्हारा बेटा जिस इराक़ी मैकेनिकल फ़र्म में काम करता है, उसका नाम पता तो तुम्हारे पास होगा? जी बिल्कुल है। मैंने मुश्ताक के सारे ख़त संभाल कर रखे हुए।
شروع کے خطوط میں اس نے اپنی کمپنی کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا تھا. کمپنی کا نام، ایڈریس، فون نمبر وغیرہ سب کچھ میرے پاس بالکل محفوظ ہے جی. شاباش. تم مجھے اس کی فرم کا نام اور ٹیلی فون نمبر لکھوا دو. میں ہیڈ کوارٹر سے یا ایس پی صاحب کے دفتر سے تمہارے بیٹے کو فون کر کے یہاں کے حالات سے آگاہ کر دوں گا. ٹیلی گرام وغیرہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس نے تشکر آمیز نظروں سے مجھے دیکھا لیکن زبان سے کچھ نہیں بولا. وزیر علی، میں ایک مرتبہ پھر نرمی سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تم اپنی بہو کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں ذرا سا بھی کچھ جانتے ہو نا تو خاموش مت رہو. مجھے تفتیش کی گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کوئی اشارہ چاہیے. وہ متذبذب انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، آبدہ کا کوئی دشمن تو نہیں تھا. سمجھ نہیں آتا کہ وہ گھر سے کیسے نکلی اور پھر کنویں پر کیا لینے گئی تھی جو کسی نے اس کی گردن دبا کر اسے زندگی سے محروم کر دیا. وزیر علی، جس انداز میں تمہاری بہو کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے وہ کسی دوست کا کارنامہ تو ہو نہیں سکتا. تمہیں پتہ ہو یا نہیں، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس کا کوئی دشمن نہیں تھا. میں پہلی فرصت میں اس دشمن تک پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلا جا سکے کہ اس قتل کی اصل وجہ کیا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے وزیر علی کہ میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ اضطراری لہجے میں بولا، آپ کو کیا لگتا ہے تھانے دار جی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ تمہاری بہو اپنی مرضی سے کنویں تک پہنچی تھی، اکیلی یا کسی کے ہمراہ. اس حقیقت کا بہت جلد پتہ چلا لیا جائے گا. میں نے جائے وقوع کو محفوظ کر دیا ہے. کھوجی کی مدد سے جب کھرا اٹھایا جائے گا تو صاف پتہ چل جائے گا کہ پچھلی رات وہاں کس کس شخص کے قدموں کے نشانات پہنچے تھے. پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں یہ جاننے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ تمہاری بہو کب، کیسے اور کیوں کنویں پر گئی تھی. میری ان سنگین باتوں نے اس کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ کر دیا. سونا رب خیر کرے جی، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا. سونا رب تو ہمیشہ خیر ہی کرتا ہے وزیر علی، لیکن یہ انسان بڑا ظالم اور فتنہ پرور ہے. اسے کسی کروٹ چین نہیں آتا، نت نئے ہنگامے کھڑے کرتا رہتا ہے. میرے ان معنی خیز جملوں کے جواب میں وہ کچھ نہیں بولا. پتہ نہیں کیوں مجھے اندر سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وزیر علی کو اس واردات کے حوالے سے کوئی ایسی بات پتہ ہے جو اس کیس کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اب یہی کہا جا سکتا تھا کہ یا تو اسے بھی اس نکتے کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا یا پھر وہ دانستہ مجھ سے چھپا رہا تھا، یعنی ایک لحاظ سے وہ غلط بیانی سے کام لے رہا تھا. بالفاظ دیگر وہ جھوٹ بول رہا تھا. اگر وہ دیدہ و دانستہ اس حرکت کا مرتکب ہو رہا تھا تو یہ اس کی سنگین غلطی تھی، کیونکہ جب کوئی انسان جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیش نظر دو یا ان دو میں سے ایک مقصد ضرور ہوتا ہے. نمبر 1، وہ کسی خطرناک جرم کا ارادہ کر چکا ہوتا ہے. نمبر 2، وہ اپنے کسی بھیانک جرم کی پردہ پوشی کر رہا ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں وہ مجرم کے خانے میں فٹ ہوتا ہے. اگر وزیر علی بھی اسی خانے کا باسی تھا تو میں مستقبل قریب میں اس کا حشر نشر کرنے والا تھا. میں نے اسے کریدنے کی کوشش کرتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا، تمہارا اور تمہاری بیوی کا نام کچھ عجیب سا نہیں ہے؟ عجیب سا کیوں جی؟ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا. میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، بیوی ملکہ اور شوہر وزیر. تمہیں یہ کیسا لگتا ہے کہ وزیر کی بیوی ملکہ؟ جناب، ملکہ تو دراصل بادشاہ کی بیوی ہوتی ہے اور وزیر بادشاہ کا نائب. لیکن یہ سارا چکر ناموں کی وجہ سے ہے. میں کسی بادشاہ کا وزیر نہیں، پر میرا نام وزیر علی ہے. ملکہ کسی بادشاہ کی نہیں بلکہ میری بیوی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ محض ناموں کا چکر ہے تو میں تمہاری بات کو ہی درست مان لیتا ہوں. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ وزیر علی کے لیے جواب دینا لازم ٹھہرتا. وہ خاموش اور الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتا چلا گیا. میں نے سوالات کے حلقے کو تنگ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، آج کل تم لوگ رات کا کھانا کتنے بجے کھا لیتے ہو؟ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا، آج کل موسم سرما اپنے عروج پر ہے نا، اسی لیے سارے کام جلدی جلدی کرنا پڑتے ہیں. مغرب کی نماز کے بعد ہم کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. مغرب کی نماز کے بعد یعنی زیادہ سے زیادہ 6 بجے تک؟ میں نے مقتولہ کی خوابگاہ سے واپس بیٹھک کی طرف جاتے ہوئے کہا، جی ہاں، یہی کوئی 6 سوا 6 بجے. اس کا مطلب ہے 7 بجے تک تو تم لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے ہوگے. میں نے برآمدے سے گزرتے ہوئے کہا. اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی. میں نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہوئے کہا، تم لوگ رات کے کھانے کے بعد کیا کرتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ فوراً سو جاتے ہو یا؟ ہم ملکہ کو بیٹھک میں چھوڑ کر گئے تھے.
وہ بھی ہمارے بعد وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ ہمارے پیچھے کمرے میں تو نہیں آئی، ہو سکتا ہے باورچی خانے میں گھس کر ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہی ہو۔ بہرحال جب ہم بیٹھک میں واپس آئے تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ تاہم قبل اس کے کہ وزیر علی میرے سوال کا جواب دیتا، ملکہ کی آواز آئی، تھانے دار جی، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے پلٹ کر عقب میں دیکھا۔ ملکہ ایک چھوٹی سی بچی کے ہمراہ ہماری طرف ہی آ رہی تھی۔ بچی کی عمر کم و بیش 4 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک گوری چٹی اور گول مٹول بچی تھی جس کے گھنگریالے بال بڑے خوبصورت نظر آتے تھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ وہ مقتولہ کی اکلوتی بیٹی فاخرہ ہے۔ یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے، لیکن یہ جاننے کے لیے کہ مقتولہ عابدہ کنویں پر اپنی مرضی سے گئی تھی یا کسی کے مجبور کرنے پر، اور اس کا قاتل کون ہے، یہ سب باتیں جاننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں۔